لا الہ الا اللہ۔ آیا تیسرا گروہ ومن الناس، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں، لیکن مولانا میاں نصیر اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو باقی 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، بس۔ تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں نے دیکھا تھا کہ ناٹ سرکس، وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی ایک دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے اس کو۔ تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے، اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے۔ ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کردار بعین نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر، جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ دیکھیں یخادعون جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ایک لفظ اور رہ گیا، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بے وقوف تو یہ ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلح ہیں، تو ما یشعرون بہت ضروری ہے۔
بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے، جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری، ویکنس آف کیریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، حق سے بعد آباد، اب جو ہو سو ہو۔ ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں، یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا میں مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، آپ برائی کی طرف جانا چاہیں بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی، کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت میں کامیابی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ عذاب عظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 7ویں آیت ختم ہوئی، اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں۔ مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ تصادم یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے جو چاہے رد کر دے، خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلانے والے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا۔ مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی، اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، پھر دیکھیے نوٹ کیجئے، شعور نہیں ہے۔ شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے کہ جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش اختیار کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟
انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان. جان جائے، مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں. ان سے بڑے بیوقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں. تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں. یہ فینیٹکس ہیں. دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے. چاہے حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو عارضی ہے. کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا؟ جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے. تو عقل تو ان کے اندر ہے. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ان دونوں پر آئے گا. عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں. اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء، ان کے سردار، یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا. اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو. اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ فکر نہ کریں. اسی لیے یہ دو منہ ہونا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں، باقی زیر زمین ہے. نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے، دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے. تو دو منہ انسان، یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے. یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شطنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے، شین الف توئے یا شین طا نون. شطنہ کے معنی تباعدا، کو بہت دور ہو گیا، دور ہو گیا. شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. اور شاتا یشیتو کے معنی ہے احترق غضبا وحسدا، کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو، وہ شاتا یشیتو ہے. اس سے فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، غضبان کے وزن پر شیطان، یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے. تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام عزازیل تھا پہلے، اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. وہ ایک شیطان ہے، جنی ہے. پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، وہ بھی شیاطین ہیں. اسی طرح اہل کفر، اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، سرداروں کے پاس، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں. ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آمنا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے. کوئی غلط راستے پر جانا ہے تو جاؤ بھائی،
فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جائے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ، لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، امہ ہے کے ساتھ، ایک ہے عین میم اور یا امج، تو عین اور میم تو مشترک ہے یا آخر میں فرق ہوگا، عین میم اور ہا ہوگا، اس کے معنی عقل کا اندھا، دل کا اندھا، آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے، اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو، عمیٌ اندھے، اعمیٰ اندھا۔ تو یہاں فرمایا انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ، ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی، اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، را با اور ہے ہا، ربحا، اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا، ربا، وہ سود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے، را با اور وا ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا آگے اور با اس کا فرق ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے میں۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی، بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد الرسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے۔
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن. اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے. آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیٌ اس کی جمع ہے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے. یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہیں واصل جہنم ہوں گے. ابھی تک تو ہے نا. یہ لوگ ہو گئے. اس کی مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب دوسری مثال، او كصيب من السماء، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی چمک رہی ہے. یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت. کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں، موت نہ آ جائے. کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رکھی ہیں. حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ کر کہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر لے. کلما اضاء لهم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے. مشوا فیہ، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارکن ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں. ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی، تو تھوڑا سا چل لیے. ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، قاموا، ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا. لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو. تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو، اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے. تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے گا. تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو. اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا. اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ 2 رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں. ان کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے.
میں وقفہ کر رہا ہوں ذرا بھائی. الرحمن الرحیم. اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعض نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع میں. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. لا الہ